اسی مدینے میں آپ نے چکیاں پیس کے ہمیں پالا تھا. اب پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے. ماں کی قبر سے اٹھ کے بھائی کے مزار پہ آئے, بھیا یہ حسین جا رہا ہے. کہ بھیا یہ اسی مدینے میں ہمارا بچپن ساتھ گزرا, اسی مدینے میں ہماری جوانی ساتھ گزری. اے بھیا سوچا تو یہ تھا کہ مرنے کے بعد قبریں بھی پاس بن جائیں گی, مگر اے بھیا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. حسین کو مدینے میں چین نہیں, کبھی بھائی کے مزار پہ آتے ہیں. 3 مرتبہ حسین ماں کی لہر پہ آئے ہیں, اور جب آخری مرتبہ آئے تو قبر سے آواز آئی, میرے لال تم تنہا نہیں جا رہے ہو, یہ قبر میں سونے والی ماں بھی تمہارے ساتھ ساتھ جائے. حسین جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ ماں بھی ساتھ ساتھ جائے گی. امام قبر ادھر سے اٹھے بیت الشرف میں آئے, سجدہ میں زینب کبریٰ سے سامان سفر کو معلوم کیا. سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ 28 رجب کا دن تھا. میں مدینے میں والد ہوا تو میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم میں بڑی اداسی چھائی ہوئی ہے. مدینہ بڑا سنسان نظر آ رہا تھا. میں نے لوگوں سے معلوم کیا تو بتایا یہ گیا کہ سب محلہ بنی ہاشم میں ہیں اور حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, سواریاں لگی ہوئی ہیں, قلعتیں بندھی ہوئی ہیں, امام عالی مقام کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بیوی خیمے سے نکلتی ہے, ایک بیوی بیت الشرف سے نکلتی ہے اور اس کو پڑھ کے سوار کرتے ہیں. فروا نکلی تو قاسم آگے بڑھنے کے بعد سوار کر دیا. کلثوم نکلی تو عباس آگے بڑھنے کے بعد سوار کر دیا. لیلا نکلی تو علی اکبر آگے بڑھنے کے بعد سوار کر دیا. مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ بیت الشرف کا پردہ ہٹا, ایک بیوی نکلی, ایک طرف سے عباس دوڑے, ایک طرف سے علی اکبر دوڑے, ایک طرف سے حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے. میں نے معلوم کیا یہ کون بیوی ہے. بتانے والوں نے بتایا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, جس کے لیے سب کھڑے ہو گئے. یہ 28 رجب دن اس کے سوال کرنے کا عالم یہ ہے. ذرا کیا محرم آ کے دیکھو, یہی زینب ہے. سوال کرنے والا نہیں ہے, علی کی بیٹی یہ کاؤ بنا ہے. یہ 28 رجب کا عالم تھا کہ زینب کو سب نے سوال کیا, سب کو سوال کر دیا گیا. امام علی مقام سوال ہونا چاہتے ہیں کہ مرتبہ عباس ابن علی آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے آقا آپ کو خاندان بنی ہاشم کی معمم ترین خواتین یاد کر رہی ہیں. اے آقا پہلے آپ ان سے خدا حافظ ہو لیجیے. امام بیت الشرف میں آئے تو آنے کے بعد کیا دیکھا, نانی ام سلمہ کھڑی ہوئی ہیں, وہ بھی ام ہانی کھڑی ہوئی ہیں. کیا دیکھا ہے, مادر کرام ام البنین کھڑی ہوئی ہیں. کہ نانی آپ نے کس لیے بلایا ہے؟ اے بیٹا تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہاں نانی اماں میں سفر پہ جا رہا ہوں. میرے لال کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی اماں میں عراق جا رہا ہوں. اے بیٹا اگر سفر پہ جا رہے تو عراق نہ جاؤ. اے نانی اماں کیوں منع کر رہی ہو؟ بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ جب میرا حسین عراق جائے گا نا تو حسین نہ آئے گا, حسین کی سنانی آئے گی. کیا میرے لال عراق نہ جاؤ. نہیں نانی اماں مشیت کا تقاضا یہی ہے کہ حسین عراق جائے. میرے لال حسین تمہارے بچپنے کا واقعہ ہے. تمہارے نانا بیت الشرف میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں. اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو منع کر دینا, نبی آرام کر رہے ہیں, میرے پاس کسی کو آنے نہ دینا. بیٹا میں صحن خانہ میں آ کے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور تم کھیلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے. تمہارا داخل ہونا تھا کہ مرتبہ تم نے پوچھا نانی نانا کہاں ہے. میں نے کہا تمہارے نانا حجرے میں آرام کر رہے ہیں. کہ تم نے ایک مرتبہ حجرے کی جانب پڑھنا چاہا, میں نے روک دیا. حسین آج حجرے میں نہ جاؤ, تمہارے نانا منع کر رہے ہیں. بس جیسے تمہیں روکا اور تم نے پلٹنا چاہا کہ حجرے کے اندر سے آواز آئی ام سلمہ کیا غضب کر دیا, تم نے مجھے حسین کو میرے سے الگ کر دیا. سوچئے جو نبی حسین کے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہونا برداشت نہ کرے, 28 رجب کو قبر اطہر میں پیغمبر نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ حسین مدینہ چھوڑے. اندر سے آواز آئی, تمہارے نانا نے تمہیں بلا لیا. حسین تو حجرے میں گئے, میں صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی. میں نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر میں حجرے کے اندر سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. میں نے کیا دیکھا کہ تمہارے نانا تمہیں سینے میں سلائے ہوئے ہیں, سینے میں سر رکھے ہوئے ہیں, نبی زاروں کا روتے جا رہے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے. ام سلمہ خیر کہاں ہے؟ جو میں نے اپنے نواسے کو سینے میں سلایا, جبریل نے خبر دیا یا رسول اللہ تمہارے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے.
اپنے سفر کو معطل کر دو. تو اماں کیوں منع کر رہی ہو؟ بیٹا ہم آل محمد پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جناتنیاں گریا کرتی ہیں، جنوں کی عورتیں روتی ہیں. جب تمہارے نانا دنیا سے رخصت ہوئے تب جنوں کی عورتوں نے مسیحا پڑھا تھا. جب تمہارے ماں دنیا سے رک گئی ہیں تب بھی جنوں کی عورتوں نے مسیحا پڑھا. جب تمہارے بابا کے سر پہ ضربت لگی ہے تب بھی جنوں کی عورتوں کے رونے کی آوازیں آئی ہیں. اے حسین جب تمہارے بھائی کو زہر دیا گیا ہے تب بھی ہم نے جنوں کی عورتوں کے رونے کی آوازیں سنی ہیں. اے حسین چند دن سے میں صحن خانہ میں رونے والیوں کی آوازیں سن رہی ہوں، پر رونے والی نظر نہیں آ رہی ہیں. جنوں کی عورتیں رو رہی ہیں وہ بھی اماں یہ میرا مسیحا پڑھ رہی ہیں، الوداع کہہ رہی ہیں. اجرکم اللہ. وہ بھی ام ہانی کو سمجھایا. ایک مرتبہ جا دیکھا کہ ماں ام بنی کھڑی ہوئی. حسین تم جا رہے ہو، مدینے کو چھوڑ کے جا رہے؟ حسین تمہیں معلوم ہے نا تمہارے بابا نے مجھ سے عہد کیوں کیا تھا؟ ایک بہادر بچہ پیدا ہو جو کربلا میں تمہاری مدد کرے. اللہ نے ایک نہیں چار بیٹے دیے ہیں. مگر اے حسین مجھے شک ہے عباس تمہارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پیچھے کھڑے ہوئے عباس ابن علی سن رہے ہیں. کیسے ہی ماں نے یہ کہا. ایک مرتبہ بیٹا آگے بڑھا اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے اے مادر اکرامی ایک مرتبہ کا مرنا کیا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی مارا جائے گا تو آقا حسین کو چھوڑ کے نہ جائیں گے. حسین رخصت ہوئے. حسین نے مدینے کو چھوڑا. حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. مزار رسول تڑپ رہا ہے، روح بطول لرز رہی ہے. اے حسین جاؤ الوداع، اے حسین جاؤ الوداع. قافلہ مدینے سے تھوڑا آگے بڑھا تھا. بس آخری منزل لے کے میں اس مکمل کر رہا ہوں کہ قافلہ تھوڑا آگے بڑھا تھا. عباس ابن علی گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا ہمارے قافلے کے پیچھے قافلہ ہو رہا ہے. یہ عباس جا کے معلوم کرو یہ کس کا قافلہ ہے، یہ کون آ رہا ہے. جناب عباس نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ نبی کے بوڑھے صحابی جناب عبداللہ ابن رواحہ کا قافلہ ہے. جیسے معلوم ہوا حسین عبداللہ ابن رواحہ کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں نانا کے بوڑھے صحابی کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اے حسین تمہارا بچپنا تھا، ہم نے تمہارے نانا سے سنا تھا. تمہارے نانا نے فرمایا تھا کہ اگر میرا حسین سفر کرنے لگے اور حسین کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوں، حسین کے ساتھ حسین کی عورتیں بھی ہوں، تو اے میرے صحابیوں میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اس سفر میں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ کہتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ حسین تمہارے نانا کی اس وصیت پر عمل کروں، تمہارے ساتھ جا کے اپنی جان بھی جام شہادت نوش کر لوں. بس یہ کہنا تھا. امام علی مقام نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہتے ہیں اے نانا کے بوڑھے صحابی اگر ہماری نصرت کے لیے آ رہے ہیں تو ہمارے قافلے میں آ جائیے. وہاں عباس بھی ہیں، وہاں علی اکبر بھی ہیں، وہاں قاسم بھی ہیں. یہ سب آپ کی خدمت کریں گے. آپ بوڑھے ہیں، آپ ضعیف ہیں. ایک مرتبہ صحابی نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا حسین میں تمہارے قافلے میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس قافلے میں زینب بھی ہے، ام کلثوم بھی ہیں. نبی ساتھیوں کے قافلے میں ایک صحابی کیسے ساتھ چلے گا؟ میں کہوں گا اے عبداللہ کیا 28 رجب میں تم نے ساتھ چلنے کا وعدہ نہ کیا؟ ذرا سے ہتھیارا محرم آ کے دیکھو. بدوائیوں کے مجمع میں، یزیدی لشکر میں زینب اولیاء مقام ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سروں پہ ردا نہیں ہے، آواز دے رہی ہے عباس مدینے سے بڑے عزت و احترام سے لائے تھے. آج آگے دیکھو 11 محرم علی و فاطمہ کی بیٹیاں کس طریقے سے نغمہ آدم ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یا اللہ ہماری سزا کو قبول فرما. یا اللہ ہماری ناسوں کو ہمارے سیدہ میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری حاجتوں کو مستجاب فرما. یا اللہ ہماری مشکلات کو برطرف فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جو ولد ہم کا محمد و آل محمد کے وسیلے سے ولد صالح عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا
سے یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم فرما، یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، یا اللہ مراجع کرام آیات اعظام علماء کرام کی حفاظت فرما، یا اللہ مشاہدات مقدسہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو مشاہدات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، یا اللہ مراجع کرام آیات اعظام علماء کرام کی حفاظت فرما، یا اللہ مشاہدات مقدسہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو مشاہدات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے آقا مولا امام حسن کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین.